سیاسی چیلنج ابھی بھی درپیش ہے، خاص طور پہ نیشنل کوہیژن نہ ہونے کا، نیشنل پولیٹیکل کوہیژن نہ ہونے کا. اور میرا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات کریں، مجھ سے بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے، لیکن ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کر رہے ہیں. تو حکومت کا اس پہ موقف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہونے چاہیے، عمران خان کو رہا کر دینا پہلی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود کو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کا لمبردار ہوں، میں سول بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں. اب اگر وہ سول بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس بات کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مقدم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان کی سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے کہ 2018 والی اسٹیبلشمنٹ نے جیسے انہیں گھر سے اٹھا کے ڈولی میں بٹھا کر بینڈ باجے کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے گھر میں پہنچا دیا تھا، وہ پھر توقع رکھتے ہیں. اب یہ راستے بند ہو چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خود مسلح افواج کے نمائندے ISPR سے کہہ چکے ہیں کہ ہماری قیادت نے بہت شعوری طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. تو جب فوج یہ کہہ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر وہ کس قسم کے مذاکرات؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے میزائل جو ہیں وہ بہتر ہیں ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ کیا وہ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ J-10 جہازوں کی بجائے ہمیں کوئی اور جہاز دیکھنا چاہیے تھا؟ کیا وہ کوئی یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی مسئلے کے اوپر ان کے پاس کوئی بھی ایسی مہارت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات چیت کرنے کے بارے میں محتاج ہو. اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کریں. لیکن اگر حکومت نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا وہی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ہدف کیا ہے. اور پھر دیکھیے ان سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ویٹو کر دیا ہے، چونکہ ان کے اندر بھی اتنے مختلف مراکز بن گئے ہیں طاقت کے کہ کوئی ایک جو بات چیت کرتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتا وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دیتا ہے. ایک اس وقت باہر ان کی لابی بیٹھی ہے، وہ سب کو یہاں گالیاں نکالتی ہے اور وہ کہتی ہے، وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بانی کے سب سے قریب ہیں، اصل میں ہم ہی ان کے ترجمان ہیں. اور ان کی مسلسل نہ صرف پاکستان کی ریاست بلکہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مہم چل رہی ہے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری کو اب سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت اور سوشل میڈیا میں کیا فرق ہے. دیکھیے اگر آپ PTI کا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. وہ آپ کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ مسلح افواج اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہیں. وہ یہ یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ جو آرمی چیف ہیں یہ بالکل جو ہے اس منصب کے اہل نہیں ہیں. یہ ہے PTI کا سوشل میڈیا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نکلی کہ جتنی پاکستانی قوم آج مضبوط ہے اتنی کبھی نہیں تھی. حقیقت یہ نکلی کہ مسلح افواج جتنی آج چوکس ہیں کبھی نہیں تھے. حقیقت یہ نکلی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس بہادرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا یہ عزت کسی ملٹری کمانڈر کے حصے میں آج تک نہیں آئی. تو دیکھیے حقیقت کی دنیا کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا جو PTI جس کا پرچار کر رہی ہے وہ کیا ہے. اور ہر وہ عمل جو ہندوستان ہمارے خلاف کرتا ہے اس میں آپ کو PTI اس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتی ہے. اگر ہندوستان IMF میں پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے تو PTI بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. اگر ہندوستان کی لابی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے تو PTI آپ کو ان کے ساتھ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اگر ہندوستان پاکستان کی مسلح افواج اور ہمارے کمانڈر ان چیف کے خلاف مہم چلا رہا ہے تو PTI بھی آپ کو وہی عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو PTI کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس کے اندر پاکستانی ہیں، معصوم لوگ ہیں جن کو ورغلایا سوشل میڈیا سے، کہ وہ کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو مقدم رکھیں اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں، بجائے یہ کہ کسی ایک شخصیت کسی ایک پارٹی کو ریاست پہ مقدم رکھیں. دیکھیے ریاست سب سے مقدم ہے، ہم سب اس کے بعد ہیں، چاہے وہ شخصی حیثیت ہے چاہے وہ جماعتی حیثیت ہے.